باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعدہ قصرت نویتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره وقال في مقام الآخر ووجدك عائلا فأغنى صلوات اللہ محمد پھر بھی ایک دفعہ مل کے آواز بلند صلوات سورہ زمر سے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند عالم بندوں سے ایک گلہ کر رہا ہے. توجہ کیجیے. کون؟ بندوں کا خالق، بندوں کا مالک، بندوں کا معبود. اب یہ گلہ کر رہا ہے بندوں سے، اور وہ گلہ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی ویسے قدر کی نہیں گئی جیسے کرنی چاہیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ویسے کی نہیں گئی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. کون گلہ کر رہا ہے؟ خالق گلہ کر رہا ہے. یعنی یہ جو لفظ ہوتے ہیں کہ قدر ویسے نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے، یہ ایک طرح کا درد دل ہوتا ہے جو زبان پہ آ جاتا ہے. کوئی چیز ہے جو خدا کے دل پہ لگی ہے. کچھ ایسا ہے کہ جو خدا کے دل پہ، بے دل کے دل پہ کچھ لگا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میری ویسے قدر کی نہیں گئی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. میرے اللہ قدر کا معنی ہوتا ہے کسی کی عزت کرنا، کسی کی تعظیم کرنا. کوئی سامنے آ جائے تو اس کی عزت کرنا، یہی قدر کے معاملات میں آتا ہے. نہ آپ سامنے آتے ہیں، نہ آپ دکھائی دیتے ہیں، تو پھر یہ گلہ کیسا کہ آپ کی قدر ویسے نہیں کی گئی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. اگر آپ سامنے آتے اور آپ کے بندے ویسے عزت و احترام نہ کرتے جیسے کرنے کا حق ہے، پھر تو گلہ کرنے کا حق بنتا تھا کہ میری وہ قدر تم نے کی نہیں جو قدر کرنے کا حق بنتا تھا. سامنے آپ نہیں آتے اور پھر بھی گلہ ہے کہ ویسے قدر کی نہیں گئی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. تو معاملہ کیا ہے؟ تو بعید نہیں اس کی آواز آئے گی کہ میں نے تو سامنے آنا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو میرے یہاں جلیل القدر ہیں. کچھ ایسے ہیں جو میرے یہاں جلیل القدر ہیں، جو میرے یہاں عزت دار ہیں، جن کے ذریعے میں نے اپنے کام کروائے ہیں. بس یہی جملہ، اسی میں مجھے آپ کی توجہ چاہیے تھی. کچھ ایسے ہیں اور جن کے ذریعے میں نے اپنے کام کروائے ہیں. تم نے ان کی قدر نہیں کی جن سے میں نے اپنے کام کروائے ہیں. میں جملہ بدل کے کہوں، تم نے ان کی قدر نہیں کی جنہوں نے میرے کام کیے ہیں.
ہاں ہاں، تم نے ان کی قدر نہیں کی کہ جنہوں نے میرے کام کیے ہیں. اور میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا، اور عام بندوں سے نہیں، اپنے حبیب کے اوپر احسان جتلاتے ہوئے کہا تھا، میرے حبیب وجدک عائلا فاغنا، اے میرے حبیب تو ضرورت مند تھا، ہم نے تجھے غنی کیا. ہم نے تجھے ضرورت مند پایا، اگنا تو ہم نے تجھے غنی کر دیا، ہم نے تجھے غنی کر دیا، ہم نے تجھے غنی کر دیا. مال خدیجہ کا، توجہ سلامت رہے، مال جناب خدیجہ کا، اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے غنی کر دیا. مال خدیجہ دے رہی ہے اور خدا کہہ رہا ہم نے غنی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا خدیجہ کے کام کو خدا اپنا کام کہہ رہا ہے. سلامت رہے، مولا کو عطا فرما. جناب خدیجہ کے کام کو چلے نہیں، مجھے وضاحت پہلے کرنی چاہیے تھی، جملہ بعد میں کہنا چاہیے تھا، زیادہ بہتر پہنچا سکتا، لیکن چلیں مزید وضاحت کیے دیتا ہوں. اس جملے کے اگر قدر ہو سکے اور جملے کا وزن ہو سکے، میں پوری ضمانت سے برمنگھم کے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور دنیا میں جہاں لے جاؤ کعبے کی چھت پہ جملہ کہنے کے لیے تیار ہوں. خداوند عالم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کبھی کسی نبی کے کام کو بھی اپنا کام نہیں کہا. اللہ اکبر. پوری زمانے سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کے ایک کام 1,24,000 نبیوں میں سے کبھی کسی نبی کے کام کو بھی خداوند عالم نے اپنا کام نہیں کہا. کام کروائے نبیوں کے ذریعے، لیکن کبھی کسی نبی کے کام کو اپنا کام. میں اگر اسی پہ مجلس پڑھوں تو رات اسی میں گزر جائے گی. بس 2-3 مثالیں سنیے اور میں آگے بڑھ جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور کشتی بھی اس احتیاط سے بنوائی گئی کہ خداوند عالم نے وہ درخت بھی جبریل کے ذریعے معین کیے کہ جن درختوں کو کاٹنا تھا، ان درختوں سے جو تختے جس طریقے سے بنوانے تھے وہ بھی خدا نے معین فرمائے، ان کا سائز بھی خدا کے ذریعے معین کیا گیا. کشتی کو کیسے بنانا ہے یہ بھی خدا کے ذریعے بتایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے زمین پہ نہ کشتی تھی نہ ملاح. یہ زمین پہ بننے والی پہلی کشتی تھی جو سفینہ نجات بننے جا رہا تھا. خدا خود بنوا رہا ہے کہ وہاں سے وہ درخت کاٹا جائے، اس کے تختے اس انداز سے بنائے جائیں، اور اس کے تختوں کو اس انداز سے ملایا جائے، اور یہ 14 میخیں میں بھیج رہا ہوں انہیں لگایا جائے. سارے خداوند عالم کے حکم سے وہ کشتی بنائی گئی، اور جب بن گئی تو خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ نوح کو جا کے پڑھنا، وقت میرے پاس کم ہے، کہ ہماری نگاہوں کے سامنے نوح نے بنائی. ہماری نگاہوں کے سامنے نوح نے بنائی، یعنی ساری خود بنوائی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے بنائی. نگاہوں کے سامنے بنائی لیکن نوح نے بنائی. چلیں آگے چلیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تیزی سے گزروں، بڑے بڑے کام کیے، مردوں کو زندہ کر رہے. ایسا ہے یا نہیں؟ مردوں کو زندہ کرنا عام کام تھوڑی ہے. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، خدا کا کام ہے، وہ محیی اور ممیت ہے. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو خدا کو کہنا چاہیے تھا میں نے زندہ کیا. نہیں، بے اذن اللہ، لیکن عیسیٰ نے بے اذن اللہ، لیکن عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. چلے مردوں کو زندہ کرنا تو ایک جگہ پہ ایک عمل تھا، اس سے بڑا عمل جو حضرت عیسیٰ نے کیا ہے وہ ہے تخلیق. خالق ہونا کام خدا کا ہے، خلق صرف خدا کی ہے، خدا تخلیق کرتا ہے. اور آدم نے، حضرت عیسیٰ نے مٹی سے پرندے بنائے، پرندے بنا کے روح پھونک کے اڑا دیے. مٹی سے پرندے تخلیق کیے. خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیے ہیں، لیکن کیا کہا قرآن مجید میں؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بنا رہا ہوں. توجہ توجہ. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بنا رہا ہوں. خدا نہیں کہہ رہا کہ میں نے بنائے. چلے سب کو چھوڑ دیتے ہیں. ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا. توجہ توجہ اللہ کا گھر بنایا، اور پوری اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پہ بنایا.
میں نے شاید محرم میں آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کیا تھا کہ جب حکم ہو گیا کہ ابراہیم ہمارا گھر بناؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ جہاں پہ گھر بنانا تھا، جس جگہ کے بارے میں کہا گیا، اور کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں، اور جبریل نازل ہوئے اور آگے کہا کہ نبی اللہ سوچ کیا رہے ہو، جو حکم ہوا اس پہ عمل کرو، گھر بنانا شروع کرو۔ کہ سوچ ہی رہا ہوں دنیا کے بادشاہوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، یہ کائنات کا حاکم ہے، یہ کائنات کا خالق ہے، یہ کائنات کا بادشاہ ہے، کتنا بڑا گھر بناؤں، کیسا گھر بناؤں۔ اب جبریل بھی اپنی مرضی سے تو کہتا کچھ نہیں، گیا اور جھٹ سے واپس آیا، جملہ ہدیہ کروں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بس اتنا بنا دو کہ اگر کوئی مستور 3 دن رہنا چاہے، اگر کوئی مزدور 3 دن رہنا چاہے تو وہ 3 دن آرام سے وہاں رہ سکے، اس طرح گھر بناؤ۔ اب گھر کا حدود اربا بھی خدا نے بتایا، اور صرف حدود اربا نہیں بتایا، خدا نے وہ جگہ بھی بتائی جہاں سے پتھر اٹھا کے لانے۔ یہ جو غار ہرا ہے یہ کوئی قدرتی غار نہیں ہے، یہ غار ہرا ان پتھروں کے نکالنے سے بنی تھی جو ابراہیم نے کعبہ بنانے کے لیے نکالے تھے۔ نبی بلا وجہ یہ درمیان میں مکہ سے جہاں سینٹر آف دا سٹی ہے، جس زمانے میں وہاں پہ گھر تھے، وہاں سے لے کر اگر کسی کو جبل نور پہ غار ہرا زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اگر کوئی گیا ہے تو میری اس بات کی گواہی دے گا، جبل نور اور غار ہرا کے مکہ کے درمیان کم از کم درمیان میں 30 سے زیادہ چوٹیاں ہیں، 30 سے زیادہ پیکس ہیں، اور اس کے بعد ہے جبل نور۔ تو یہ رسول اللہ رستے میں کسی پہاڑ میں کوئی غار نہیں تھی، رستے میں بھی تو غاریں ہوں گی، وہیں کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ کیونکہ وہ قدرتی غار نہیں، خدا نے ابراہیم سے کہا تھا یہاں سے پتھر نکالو، تو حضرت ابراہیم وہاں سے پتھر لاتے رہے۔ یا اللہ کا چلیں لفظ آ گیا تو میں اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا چلوں، جناب خدیجہ کا مقابلہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نبی سے کام کروانے والے اور ہیں، نبی کے لیے کام کرنے والے اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں، رسول تشریف لے جاتے تھے وہاں غار ہرا میں، اللہ کرے کہ میں جملہ سمجھا سکوں، وہاں غار ہرا میں، اور جناب خدیجہ مکہ سے کھانا تیار کر کے خود تشریف لے جاتی تھی غار ہرا میں رسول اللہ کو پیش کرنے کے لیے۔ میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور اگر جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا، خود یہاں سے کھانا تیار کر کے۔ اور جناب خدیجہ کے پاس جو کم از کم غلاموں کی تعداد لکھی گئی ہے وہ 400 کنیز اور غلامے تھے۔ 400 کم از کم جو تعداد لکھی ہے لوگوں نے وہ کتنی ہے؟ 400 کنیز اور غلام جناب خدیجہ کے یہاں کام کرنے والے تھے۔ اور یہ سارے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے القاب میں ام الایتام، یتیموں کی ماں۔ پورے عرب میں کوئی ایسا یتیم جس کا کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا اسے جناب خدیجہ کے گھر چھوڑ دو۔ اور جناب خدیجہ کے گھر وہ پلتے تھے، تو 400 سے زیادہ کنیزیں اور غلام اور یہ کفالت میں پلنے والے، اس کے علاوہ اتنے زیادہ لوگ موجود تھے۔ اور جناب خدیجہ خود سامان لے کر غار ہرا پہ تشریف لے جاتی تھی، کنیز اور غلام ہاتھ جوڑتے تھے کہ شہزادی آقازادی ہمیں حکم دیجئے نا، ہم وہاں پر جائیں۔ تو پلٹ کر فرماتی تھی تم اس کا مقام جانتے جو نہیں، تم ہو میری خدمت کے لیے، میں ہوں اس کی خدمت ہے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے والا کو زیادہ فرما۔ ہاں، جو بی بی یہ خدمت سر انجام دیتی رہی ہے، جو بی بی یہ کام کرتی رہی ہے، جو بی بی اس طرح رسول کی خدمت کرتی رہی ہے، پھر خدا کا حق بنتا ہے نا، خدا کہے کہ میری قدر ویسے نہیں کی گئی۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ ہاں یہ وہ غار ہرا، بات کہیں اور نہ نکل جائے، تو وہاں سے پتھر لا کے ابراہیم اللہ کا گھر بناتے رہے۔ جگہ بھی اللہ نے بتائی، حدود اربا نے بھی اللہ نے بتایا، جگہ بھی اللہ نے بتائی۔ اور جب گھر بن گیا تو خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر دیا۔
توجہ 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 توجہ. جب ابراہیم اور اسماعیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر دیا، بنوایا بھی خود، بنوایا بھی اپنی نگرانی میں، ایک ایک چیز بتانے والا بھی خدا خود ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گھر میں نے بنایا ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ نے نہیں فرمایا میں نے بنائی. عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، اللہ نے کہا میں نے نہیں. کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ. حضرت موسیٰ نے دریا میں رستہ بنایا، اللہ نے کہا موسیٰ نے رستہ بنایا. ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے کہا ابراہیم نے گھر بنایا. ابراہیم نے، میں نے نہیں، ابراہیم نے گھر بنایا. 1.25 لاکھ نبیوں میں جو بناتا رہا، خدا کہتا رہا یہ کام اس نے کیے ہیں. 1.25 لاکھ میں صرف مصطفیٰ تھا کہ جس کے بارے میں کہیں کہتا ہوا نظر آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میری وحی نہ ہو جائے. اس کا بولنا میرا بولنا ہے. کہیں ارشاد فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ جو کنگر پھینکا ہے نا میرے حبیب، یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا ہے. جو 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی صرف محمد کے کام کو اپنا کام کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے دولت خدیجہ نے نہیں، میں نے دی ہے. سلامت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء سے بالاتر مرتبہ ہے خدیجہ کا. اور مصطفیٰ کے علاوہ 2 ہی اور ہستیاں ہیں جن کے کام کو خدا نے اپنا کام کہا ہے. یا جناب خدیجہ مال دے رہی ہے تو خدا کہہ رہا ہے میں دے رہی ہوں، یا ابو طالب پال رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے میں پال رہا. آج اگر اسلام زندہ ہے، آج اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، آج اگر محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا احسان ہی ابو طالب و خدیجہ کا ہے. میں آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ایک بات ہدیہ کر دوں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہوں. دنیا میں کوئی بھی تحریک اسے کامیاب بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. فکر یعنی نظریہ، سوچ، جسے آج کل کی زبان میں پلاننگ کہا جاتا ہے. توجہ ہے، یہ پہلی چیز ہوتی ہے جس کی ضرورت ہو. دوسری چیز ہے فائنانس، پیسہ، دولت. اور تیسری چیز ہے پاور، طاقت. جب تک یہ 3 چیزیں نہ مل جائیں اس وقت تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. پلاننگ چاہیے، فائنانس چاہیے، پاور چاہیے، فکر چاہیے، دولت چاہیے، طاقت چاہیے. یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے. اسلام کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے فکر ہے محمد کی، دولت ہے خدیجہ کی، طاقت ہے ابو طالب. فکر ہے رسول کی، دولت ہے، فائنانس ہے جناب خدیجہ کا، اور طاقت ہے جناب ابو طالب کی. اور میں پوری ضمانت سے یہ جملہ کہہ دوں، فکر اور قوت کار فرمان نہ ہوتے اگر درمیان میں فائنانس نہ ہوتا. دیکھیں کوئی بھی جو زنجیر ہوتی ہے نا، اس کے اندر مختلف کڑیاں ہوتی ہیں، ہلکے ہوتے ہیں جن سے مل کے وہ زنجیر بنتی ہے. پچھلے والا ہلکا کڑی اگلے والے سے نہیں مل سکتی جب تک درمیان میں نہ ہو. فرما ہے یہ جو درمیان میں کڑی ہوتی ہے نا، جو 2 کڑیوں کو آپس میں ملا رہی ہے، اسے حلقہ وصل کہا جاتا ہے، ملانے والا حلقہ. تو 2 زنجیر کی کڑیوں کو ایک دوسرے سے ملائے، حلقہ وصل، ملانے والا حلقہ. محمد کی فکر کو ابو طالب کی طاقت سے ملانے والی کڑی کا نام خدیجہ. کیونکہ فکر، دیکھیں طاقت کی ضرورت تب پڑے گی جب فکر پھیلے گی، تو پھر طاقت کی ضرورت پڑے گی کہ جو اس پھیلتی ہوئی فکر کو روکنے کے لیے آئیں گے، انہیں روکنے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑے گی. فکر پھیلے گی تب جب دولت کار فرما ہو جائے گی. توجہ توجہ. ہاں یہ جناب خدیجہ کا. اور ایک جملہ آ گیا سامنے، میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے، جو میں نے کہا نا قدر ویسے کی نہیں گئی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. جناب خدیجہ باقی جتنی رسول کی بیویاں ہیں نا، وہ ساری کی ساری بیویاں
शरीक हयात नबी हैं, खदीजा शरीक हयात नबूवत है। जनाब खदीजा शरीक हयात नबूवत है। अब जब तक नबूवत है खदीजा शरीक है, जब तक नबूवत है तब तक खदीजा शरीक है। और नबूवत कब तक है? हम जो आज कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या मानी? मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, हैं, और कब तक रहेंगे? हैं जी कुछ? अरे भैया कयामत तक तो अगर मामला होता तो फिर महशर में शिफात कौन है? ये नबूवत कयामत में भी रुकने वाली नहीं, ये अज़ल से अबद तक का मामला है। जब तक नबूवत है खदीजा शामिल है। और मैं ये अपना अकीदा बयान करने जा रहा हूं, अगर कोई बंदा जनाबे खदीजा को जहन में रखे बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो गवाही झूठी है। ये वो हस्ती है, सलामत है, जिस हस्ती को जहन में हमेशा उसका मकाम और मर्तबा रखना है। वरना इस आयत की, मौला को सलामत रखे, वरना इस आयत की जद में रहोगे कि तुमने अल्लाह की वो कदर की नहीं जो कदर करने का हक है। ये तो यही तो मुसलमानों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती। ये इस्तेमार का ये तरीका कार है, शामिल है ना मेरे साथ? हाँ, वो 9 बजे का मेरा वक्त था तो 10 बजे, अब मैं भी 11 बजे खत्म करने के बजाय 12 बजे तक जाना चाहता हूँ। एक जरूर पढ़ने वाले बाबा जी ने मेरा ये बयान सुन के फौरन पहलू बदला। एक जरूर पढ़े फिर से आले मोहम्मद। इस्तेमार का ये तरीका कार है कि जब वो किसी छोटे का कद बढ़ा नहीं सकते ना, तो फिर वो बड़े का कद घटाने की कोशिश करते ताकि छोटा बड़ा दिखाई देने लगे। अब मैं उर्दू ज़बान का एक जुमला कहने जा रहा हूं और खुदा करे कि मैं बात को पहुंचा सकूं। ये इनकी कहीं बोझ और कहीं इनका उसी बोझ की वजह से किसी के साथ मोहब्बत है कि जब ये बोझ में आते हैं तो जनाब खदीजा के बारे में आपने सुन रखा है ना, कितना पढ़ाया इन्होंने। तो ये बोझ में आए तो बढ़ाते बढ़ाते बुढ़िया कर देते हैं, और मोहब्बत में आए तो घटाते घटाते बुढ़िया कर देते हैं। और घटाने का मामला ये है, मैंने शायद कभी पहले आपके सामने अर्ज किया था कि मेराज, मुसलमानों में बहस हमेशा रहती है कि जिस्मानी थी या रूहानी थी, और इन्होंने जो रूहानी वाली रिवायत ली वो रिवायत इन्होंने हजरत आयशा से ली कि हजरत आयशा ने ये कहा कि ये जिस शब्द मेराज की बात की जाती है ये कसूर उनका नहीं, रिवायत लेने वाले का कसूर। जिस जब मेराज थी उस वक्त तो रसूल मेरे हुजरे में थे, तो गया होगा तो रूह उतरने का गया होगा, जिस्म तो मेरे हुजरे में मौजूद था। ये सब कुछ सिर्फ ताकि रिवायत में उनका नाम आ जाए कि मेराज के मामले में भी वो गवाह है। हालांकि अजब ये है कि वो रसूल के घर आई हैं सन 2 हिजरी में, हिजरत के दूसरे साल वो रसूल के घर में आई है। मेराज हुई है हिजरत से 8 साल पहले। हिजरत से 8 साल पहले, सन 5 62 में मेराज हुई है, हिजरत से 8 साल पहले। ये नबी के घर तशरीफ लाई है हिजरत के 2 साल के बाद, यानी नबी के घर में आने से 10 साल पहले मेराज हो गई थी। और फिर इनसे इसलिए पूछा जा रहा है कि किसी तरह खदीजा का नाम ना आने पाए।
نہیں توجہ فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ میں نے گفتگو شروع کی تھی ورنہ اور میں پھر ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا میں نے ابھی جو بات کی نا آپ کے سامنے کھٹاتے ہیں انہوں نے جو رسول کے گھر اس بی بی کے آنے کی زندگی بتائی 9 سال کی تھی جب رسول کے گھر آ گئی تو اگر 9 سال کی تھی رسول کے گھر آ گئی تو معراج تو پھر ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے نہیں فرما رہے میں کچھ ہدیہ کر رہا ہوں یہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئی تھی معراج تو تب کا معاملہ ہے تو معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے پوچھنا ہے تو خدیجہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا کیونکہ یہ ہستی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ جس نے رسول کے ساتھ 25 سال لا شریک ہو کے گزارے 25 سال اور جا کے حدیث کی کتابوں کو پڑھیے گا میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے ہٹنا نہیں چاہتا جا کے حدیث کی کتابوں کو پڑھیے گا آپ کو جناب خدیجہ سے روایت کی ہوئی سوائے رسول اللہ کی بعثت کے وقت کی جو 1-2 معاملات ہیں اس کے علاوہ جناب خدیجہ سے حدیث ہی آپ کو نہیں ملے گی جس کے ساتھ رسول نے 25 سال گزارے باقی جتنی ازواج ہیں وہ رسول کے گھر میں آئی ہیں کہاں مدینہ میں اجازت ہے میں تاریخی حقیقت مدینے میں باورخار جی رسول نے گزارے ہیں کل 10 سال اور ان 10 سالوں میں کم از کم 9 ازواج توجہ ہے اور رسول عادل ہے نا ہر زوجہ کو برابر وقت دینا ہے تو ذرا ٹائم ڈسٹریبیوشن کریں ایک حصے میں کیا آ رہا ہے یہ سال زیادہ ہے اس کی وجہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہی 10 سالوں میں 84 جنگیں ہیں جو رسول نے لڑی پریشان ہو رہے ہیں 84 غزوات ہیں جو ان 10 سالوں میں غزوات جن میں رسول حصہ لے اسے غزوہ کہتے ہیں 84 غزوات ہیں جو ان 10 سالوں میں ہوئے ہیں تو باقی کیا بچا ہوگا مدینے میں ازواج کے حصے میں چلیں بڑھا کے کر لیتے ہیں 6-6 مہینے ایک زوجہ کے حصے میں آئے تو جن سے 6-6 مہینے جن کے حصے میں ہیں ان سے تو ہزاروں حدیثیں لے رہے ہو اور 25 سال جس کے حصے میں آ رہے ہیں اس کے دروازے پہ جا کر تمہیں کوئی حدیث نہیں مل رہی ہے وہاں سے رسول کی زندگی کی کوئی پہلو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ بھی جناب خدیجہ سے نہیں لیا جا رہا جس نے اپنا سب کچھ اسلام میں لٹایا ارے عزیزان محترم میں جناب خدیجہ کی دولت آپ کے سامنے کیا عرض کروں آقا باقر مجلسی بیار الانوار میں لکھتے ہیں لأنها عزید من 80,000 جمل متفرقا فی کل مکان وہ لکھتے ہیں جناب خدیجہ کے 80,000 اونٹ ہر وقت دنیا کے مختلف خطوں میں محو تجارت رہتے ہیں عزید من 80,000 80,000 سے زیادہ اونٹ جناب خدیجہ اور صرف اونٹ نہیں مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹ توجہ 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 تو آپ تھک رہے ہیں میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں یہ 80,000 سے زیادہ مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹ جس نے محمد پہ قربان کیے ہیں تم اسے ان کے ساتھ ملا رہے ہو جنہوں نے 300 کی اونٹنی رسول کو 900 میں بیچی ہے اسی 80,000 سے زیادہ مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹ جناب خدیجہ کے متفرقاً فی کل مکان فی کل عرب نہیں عرب میں نہیں ہر علاقے میں جناب خدیجہ کا یہ مال تجارت جا رہا ہوتا تھا اور یہ تو 80,000 کا فگر تو دے دیا علامہ مجلسی نے لیکن علامہ نوازی شارودی نے یہ لکھا کہ اتنا مال تھا لا ما لا یحسی کہ جس کی گنتی کی ہی نہیں جا سکتی جس کی گنتی چلیں یہ تو 2 اہل تشریح کی کتابوں سے روایت تھی نا ایک برادران اہل سنت کی روایت پیش کرتا ہوں علامہ انوار مدنی نے بھی اس روایت کو لکھا وہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے توجہ فرمائیے گا اللہ اکبر کسی کے ٹکڑوں پہ پل کے غنی ہو جانا اور ہے اللہ خلیفہ اول سے یہ روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب خدیجہ نے تمام سرداران عرب کو اپنے گھر مدعو کیا خود پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوئی اور اپنے کنیزوں اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ گھر میں جتنا مال کیش کی صورت میں ہے
یعنی درہم و دینار سونے اور چاندی کے سکوں میں جو لیکویڈیٹی ہے گھر میں، جو کیش ہے، وہ مال نہیں جو تجارت میں ہے، صرف جو کیش کی صورت میں ہے گھر میں، جو مال لیکویڈیٹی گھر کے اندر موجود ہے، جو کیش ہے، جو سونے اور چاندی کے سکے درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں، ذرا جاؤ اور یہاں پہ ڈھیر لگانا شروع کرو۔ توجہ اذان محترم۔ اور کنیز اور غلام مٹھیاں بھر کے نہیں، تشت بھر کے لا رہے تھے، تھال بھر کے لا رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جب ڈالنا شروع کیا تو وہ مال ڈالتے چلے گئے، اور وہ مال مسلسل ڈال رہے تھے، اور اتنا مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا کہ ادھر والا ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ توجہ اذان محترم، ادھر والا ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ توجہ اذان محترم۔ اور جب اتنا مال کا ڈھیر لگ گیا تو اس وقت جناب خدیجہ نے کنیز اور غلاموں سے کہا اب رک جاؤ، یعنی مال ابھی باقی ہے، مال ابھی باقی ہے، اور ڈھیر لگ گیا۔ اور اب جناب خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے مخاطب ہو کے کہا، سنو سرداران قریش، تم میں سے کون کون ہے جو میرا قرضدار ہے؟ تم میں سے کون کون ہے؟ اچھا ایک لمحے اگر آپ یہاں پہ رکیں تو میں جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں۔ یہ مال جو جناب خدیجہ کے پاس ہے نا، یہ وراثت میں نہیں ملا، یہ جناب خدیجہ کی ذہانت ہے۔ ذرا تاریخ کی کتابوں کو جا کے پڑھنا، جناب خدیجہ کے 4 بھائی اور ہیں، العوام بن خویلد، حزام بن خویلد، عامر بن خویلد، نوفل بن خویلد۔ توجہ ہے، یہ 4 بھائی ہیں، اور ایک بہن ہے جناب حالہ بنت خویلد، جن کی بیٹیوں کو نبی کی بیٹیاں کہا گیا ہے۔ توجہ ہے میرے باتوں دوستوں کی۔ تو یہ اور بہن بھائی بھی ہیں، لیکن ان کے پاس یہ مال و دولت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وراثت میں نہیں آیا، عقل سے کمایا گیا ہے۔ یہ وزڈم ہے جناب خدیجہ کا، کہ جس کے ذریعے یہ سارا مال کمایا گیا۔ ڈھیر لگ گیا، سرداران عرب تم میں سے کون کون ہے جو میرا قرضدار ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، بی بی ہم سب آپ کے قرضدار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، سب آپ کے قرضدار ہیں۔ اور اب شہزادی نے پوچھا، معاف کروانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، معاف کروانا چاہتے ہو؟ اندھے کو کیا چاہیے جناب؟ بی بی بڑا احسان ہوگا، قرض کے بوجھ سے آزاد، قرض بڑا بوجھ ہوتا ہے، آزاد ہو جائیں گے اگر آپ معاف کر دیں تو کیا کہنے، یہ آپ کی ہی شان ہے، یہ آپ کی ہی ثقافت ہے، آپ ہی معاف کر سکتی ہیں۔ اگر معاف کر دیں تو کیا کہنے، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی اگر معاف کر دیں۔ بی بی نے فرمایا، معاف کرنے کا اعلان کرتی ہوں، شرط یہ ہے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شرط یہ ہے محمد کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ اور قرض معاف کرواتے چلے جاؤ۔ توجہ، کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، قرض معاف کرواتے چلے جاؤ۔ اور اب بی بی کو محسوس ہوا کہ شاید دوسری جانب تھوڑی ریلیکٹنس ہے، تھوڑے جھجک رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے، صرف قرض معاف کروانے پہ کلمہ پڑھنے سے تھوڑی جھجک ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح دین پہ لٹانا اور ہے، اس طرح دین پہ قربان کرنا اور ہے۔ جب دیکھا نا تھوڑی جھجک ہے، کہا سنو قرضہ بھی معاف کرتی ہوں، اور جتنا جتنا ضرورت ہے نا اٹھا کے لیتے چلے جاؤ، محمد کا کلمہ پڑھتے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر سے دے کے محمد کا کلمہ پڑھوانا اور ہے، محمد کے گھر سے لے جا کے کلمہ پڑھنا اور ہے۔ لوگ مال اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ اور پھر آپ عجب یہ معاملہ دیکھیے، کیا فہم تھی، کیا فراست تھی جناب سے خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، کہ دنیا کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا کسی طرح کا کوئی تانا دینے کا۔ تو یہ بی بی کے ذہن میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے مصطفیٰ کو یہ تانا دیں کہ بیوی کی دولت پر یہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عجب طریقہ کار ہے، عجب طریقہ کار ہے۔ سارے سرداروں کو نکاح کے بعد اکٹھا کر کے جناب خدیجہ نے جناب ورقہ بن نوفل سے کہا، سنو ورقہ بن نوفل، جاؤ اور ان کے سامنے جا کے میری طرف سے کچھ کہو۔ جناب ورقہ بن نوفل آئے اور کہا، ان خدیجہ تشہدکم، خدیجہ تم سب کو گواہ بنا رہی ہے، الا انہا قد وہبت نفسہا ومالہا
وعبیدہا وخدامہا وما ملکت بیمینہا لمحمد۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ تم سب کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہے کہ میں ہبہ کر رہی ہوں، اپنا آپ بھی، اپنا مال بھی، اپنے غلام بھی، اپنی کنیزیں بھی، اور جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ محمد کو ہبہ کر رہا ہے۔ نہیں، ابھی جملہ باقی ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ جو کچھ ہے میں ہبہ کر رہی ہوں، جو کچھ ہے میں ہبہ کر رہی ہوں۔ اور پھر عجب لفظ کہا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ایک بیوی کی حیثیت سے میں سب کچھ مصطفیٰ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں ہوا یہ جو کچھ دیا ہے، ہدیۃ منہا الیہ اجلالا لمحمد، یہ بحیثیت بیوی محمد کو نہیں دے رہی، میں محمد کی عظمت دیکھ کے ان پہ نثار کرنے جا۔ یہ جو کچھ ہے یہ محمد کی عظمت دیکھ کر میں محمد پہ نثار کرنے جا رہی ہوں، یہ سب کچھ میں مصطفیٰ پہ قربان کرنے جا رہی ہوں۔ اپنا سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دینا اور ہے۔ ہاں، یہی میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا، محمد کے لیے کام کرنا اور ہے، محمد سے کام لینا اور ہے۔ ہاں، کام کرنے والے یہی ہیں۔ جناب خدیجہ جو اپنا سب کچھ رسول اللہ پر نثار کر رہی ہیں۔ اسلام آج تک، اور یہی رسول کا فرمان ہے، رسول نے ارشاد فرمایا ان الاسلام قام علی مال خدیجہ دن، کہ اسلام قیامت تک کھڑا رہے گا خدیجہ کے مال کے سہارے۔ اللہ اکبر۔ اجازت دیتے ہیں میں کچھ ہدیہ کروں اپنے لوگوں کے سامنے۔ اور صرف معاملہ مال کا معاملہ نہیں ہے، صرف معاملہ مال کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی۔ غنی کہتے ہیں جو بے فکر ہو جائے، جو بے فکر ہو جائے، ہر معاملے میں جو بے فکر و بے نیاز ہو جائے اسے غنی کہا جاتا ہے۔ توجہ، اللہ نے خدیجہ کو مصطفیٰ سے جوڑ کے مصطفیٰ کو بے فکر کر دیا۔ آسودہ حال کر دیا ہے، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی۔ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھیں گے، اور آپ کیونکہ روزمرہ کے سننے والے ہیں اس لیے بات یقیناً آپ بھی سمجھ پائیں گے۔ مثال سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جس سطح پہ بات کر رہا ہے کوئی اس سطح پہ بات کے سمجھنے والا نہ ہو۔ آپ نے کبھی کبھی منبر پہ ہم پڑھنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ہمارے پوسچر سے، ہمارے جسچر سے آپ کو کچھ اریٹیشن سی محسوس ہوگی، جیسے اب یہ کچھ پریشانی اور تذبذب کا شکار ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی اریٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی بات کسی سطح پہ کہتے ہیں اور سامنے سے اس جگہ پہ وہ ایکسپٹ نہ ہو رہی ہو تو پھر ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جو بات جہاں کہی گئی وہاں سمجھی کیوں نہیں جا رہی، اور جہاں پہ بات کہنے والا محمد ہو۔ تھوڑا سا بیان سماج کو بلند کیجیے گا، میں کسی طرح گفتگو کر دیا کروں۔ جہاں پہ بات کہنے والا مصطفیٰ ہو، جو اپنی بات تو کہتا ہی نہیں، جو خدا کہتا ہے، تو نہیں فرما رہے، وہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اب اگر مصطفیٰ کو سامنے ویسا کوئی سننے والا نہ ہو تو پھر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ توجہ ذرا محترم، کتنی بڑی تکلیف ہے کہ وہ بات اس سطح پہ کوئی سمجھنے والا نہ ہو جس سطح پہ محمد کہہ رہے ہیں۔ خدیجہ کو دے کر خدا ارشاد فرما رہا ہے تجھے وہ دے دیا ہے جس سطح پہ تو کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے کہی ہوئی بات کو تیری سطح پہ سمجھنے والی ہستی کو تیرا شریک حیات بنا دیا ہے۔ تیری کہی ہوئی بات کو تیری سطح پہ سمجھنے والی ہستی، یار اگر جملہ نہیں سمجھے ہو تو وضاحت کر دیتا ہوں، تیری بات کو تیری کہی ہوئی سطح پہ سمجھنے والی ہستی۔ اور ابھی میں نے کہا مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، خدا کا کہا ہوا مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ جو اللہ کی کہی ہوئی بات کو اللہ کی سطح پہ سمجھے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔
مولا آپ کو درجہ عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے، اور یہاں پہ جملہ کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر شخص میرے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد محمد سب سے پہلے خدیجہ کے پاس کیوں آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ خدا کی کہی ہوئی بات کو سطح پہ جس پہ خدا نے کہا ہے، سمجھنے والی کا نام خدیجہ ہے، اور تین ہی ہستیاں تھی جو مصطفیٰ کو وہاں سمجھتی تھی جہاں مصطفیٰ بات کہہ رہے تھے۔ ایک کا نام خدیجہ ہے، ایک علی ہے، ایک ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کی عزت عطا فرمائے۔ یہ کمال ہے جناب خدیجہ، یہ اس معنی میں بھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب خدیجہ شریک حیات رسالت ہیں۔ رسالت کو وہاں سمجھتی ہیں جو سمجھنے کا حق ہے، اسی لیے تو جو 25 سال رسول کے ساتھ گزرے وہ لا شریک گزرے۔ آسان لفظوں میں کہوں، خدیجہ کے ہوتے ہوئے رسول کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ چلے پھر جملہ بدلتا ہوں، ایسی مضبوط شراکت تھی جس کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کو کسی دوسرے شریک کی ضرورت ہی نہ تھی، اور تم خدیجہ کو ان سے ملاتے پھر رہے ہو جن کے ہوتے ہوئے شریک پر شریک۔ ان کے ساتھ جناب خدیجہ کو ملایا جائے گا جو رسول کی حیات میں، یا یوں جملہ کہوں تو اگر آپ سمجھ پائے، جو لا شریک کے بھیجے ہوئے کے لیے لا شریک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو رسول کی بے فکری اور بے نیازی ہے نا، میں کیا کروں، ایک ایک تقریر میں میں کیا جناب خدیجہ کے بارے میں بیان کروں، اس کے سارے محاسن کیسے ایک تقریر میں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جس کے احسان 14 صدیوں پہ پھیلے ہوئے۔ آج کوئی کلمہ کو ہی نہ ہوتا اگر جناب خدیجہ نہ ہوتی۔ میں راستہ بنا رہا ہوں کہ میں کیسے سمیٹ کے آپ کو منزل تک لے آؤں۔ کسی بھی تحریک میں آپ نے کبھی یہ سوچا کہ رسول اللہ اپنی زندگی کے اعلان رسالت کے بعد کے 23 سال میں رسول اللہ نے مکہ اور مدینہ سے باہر کوئی لمبا سفر رسول کا ہے ہی نہیں۔ توجہ فرمائیے، باہر کے جو 2 لمبے سفر ہیں 2 جگہوں کے ہیں، ایک تبوک کا، ایک خیبر کا، اور جو باہر رسول اللہ پیغام پہنچانے کے لیے وہ صرف ایک سفر ہے زندگی میں، اور وہ ہے طائف کا سفر۔ 40-50 میل ہے مکہ سے طائف، صرف وہ ایک سفر رسول نے سفر کیا ہے باہر، یعنی رسول مکہ اور مدینہ سے باہر گئے ہی نہیں پیغام پہنچانے کے لیے، نہ کوئی تبلیغی جماعت بھیجی۔ اب مسلمان رسول سے زیادہ فکر مند ہے، رسول نے نہیں بھیجی کوئی تبلیغی جماعت، رسول نے نہیں بھیجی۔ پھر آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ وجہ کیا ہے؟ جب رسول نے کوئی تبلیغی جماعت بھیجی نہیں تو جو آخری حج ہے اس پہ یمن سے بھی لوگ موجود ہیں، روم سے بھی لوگ موجود ہیں، شام سے بھی لوگ موجود ہیں، یہ سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور 1.25 لاکھ کا مجمع، مکہ مدینہ کی تو کل آبادی ملا کے دونوں شہروں کی چند ہزار آبادی ہے، وہ سارے بھی ایمان لے آئے تو 1.25 لاکھ سب مجمع نہیں بنتا۔ یہ سارے کے سارے کہاں پہنچ گئے؟ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ تو جناب والا یہ بات اگر سمجھا سکوں تو بس یہیں پہ اپنے بیان کو سمیٹوں گا۔ جب بھی لوگ کسی کی اوتھینٹسٹی دیکھتے ہیں نا، اس کا مستند ہونا دیکھتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا کون ہے۔ آپ کے آج اس ملک کے اندر بھی جب کوئی ادارہ بنتا ہے تو لوگ اس ادارے کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی انفلوئنشل شخصیات ہیں کہ جو اس ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کا ہونا ادارے کو قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ میں نے جملہ ہدیہ کر دیا اپنے دوستوں کے سامنے، ان کا ہونا ادارے کو قابل اعتماد بنا دیتا ہے اور لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 4 دانگ عالم سے لوگ
کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے نا، یہ کیسے اسلام کا پیغام پہنچتا چلا جا رہا تھا؟ عزیزان محترم، جہاں جہاں مال تجارت خدیجہ جاتا تھا وہاں وہاں خبر جاتی تھی خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ خدیجہ کا شامل ہونا رسالت کو باعتماد بنا رہا جس کا ہونا رسالت کو مستند کر رہا ہو، جس کا ہونا اسلام کو مستند کر رہا ہو، اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کو مستند کرنے والے اور ہیں، اسلام کے ذریعے سندیں لینے والے اور ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کا سفر ہے تجارت کا، جس کے ذریعے لوگوں کو خبر پہنچ رہی ہے۔ جناب خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا، جناب خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا، اور لوگ شامل اسلام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے ذاکرین وائزین سے ہمیشہ، حتیٰ کہ کورس کی کتابوں میں بھی یہی پڑھایا گیا، ہجرت حبشہ، ہجرت حبشہ، ہجرت حبشہ۔ ایک ہی ہجرت کا تذکرہ ہے نا ہر جگہ پہ، جو جناب جعفر طیار کی قیادت میں، کبھی وقت ہوا تو ہجرت حبشہ پہ گفتگو کروں گا، اس ایک ہجرت کا تذکرہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سارے عرصے میں جو اتنا جناب خدیجہ کا مال تھا وہ سارا مال گیا کہاں؟ عزیزان محترم، ایک تو یہ کہ مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، اور پھر اس کے بعد ایک ہجرت نہیں 70 ہجرتیں ہیں۔ پریشان ہو گیا؟ مکہ میں کتنی ہجرتیں رسول نے کروائیں؟ 70 ہجرتیں۔ جو جو لوگ کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے انہیں رسول اللہ بھیج رہے تھے، کیونکہ یہاں جان کا خطرہ۔ 70 ہجرتیں دنیا کے مختلف حصوں میں کروائیں، اور وہ جو 70 قافلے جا رہے تھے نا، جناب خدیجہ ہر قافلے کے ہر فرد کو صرف پوری زندگی کا سامان ضرورت نہیں، کاروبار کے لیے بھی مال دے کے بھیجا۔ توجہ فرمائیے گا، میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والے کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ کون لائے گا ایسی ہستی جو اس مقام پہ محمد کو سمجھ رہی ہے؟ ہاں ہاں، اور مصطفیٰ کو کیسے بے فکر کر رہی ہے، بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو، واپس لیا میں نے اپنا جملہ اور سمیٹنے جا رہا ہوں اپنے بیان کو۔ دو ہی چیزیں ہیں جو کسی صاحب کو فکر مند کر سکتی ہیں، ایک حال، ایک مستقبل۔ توجہ ہے؟ آپ کے یہاں بھی یہی ہے، میرے بچوں کا وقت کیسے گزرے گا اور پھر میرے بچوں کا بنے گا کیا؟ ایسا ہی ہے، دو ہی چیزیں ہیں، ایک حال پریشان کرتا ہے، ایک استقبال پریشان کرتا ہے۔ رسول بھی اسلام کے حال سے بھی پریشان تھے، اسلام کے استقبال سے بھی پریشان تھے۔ میرے پاس میری خطابت میں اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے جو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور اگر برمنگھم میں ضائع ہو گیا تو دکھ ہوگا۔ حال سے بھی پریشان تھے، استقبال سے بھی پریشان تھے۔ خدیجہ نے مال دے کر اسلام کا حال محفوظ کر دیا، خدیجہ نے آل دے کر اسلام کا استقبال۔ خدیجہ نے اپنا مال لٹا کر اسلام کا حال محفوظ کر دیا۔ جناب خدیجہ نے اپنی آل دے کر اسلام کا استقبال محفوظ کر، اسلام محفوظ کر کے محمد کو دینے والی کا نام خدیجہ۔ پھر قدر کیا کی گئی؟ وہی خدیجہ 3 سال شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی ہے بے آب ہو گیا، جہاں پہ مقید کر دیا گیا، مقاطعہ کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، اور جس کے غلاموں کے بھی نرم و نازک بستر تھے وہ پتھروں پہ سوتے، صرف پتھروں پہ سوتی نہیں رہی، پتھروں کے تکیے بنا، اور
اور پتھروں کے تکیے بنانے کی وجہ سے جناب خدیجہ کے کان زخمی ہوئے. اور رخسار میں جملہ کہہ دیا. اب میں اگر یہی جملہ کہوں نا تو مجلس میں رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. قیامت تک رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. جناب خدیجہ کے کان بھی زخمی تھے پتھروں کے سونے میں, رخسار بھی زخمی تھے. یہ کانوں اور رخساروں کا زخمی ہونا سکینہ کو وراثت میں ملا. اللہ اکبر. اجر 3 سال ایسے گزارے ہیں زہرا کی پاک ماں نے. اور جب یہ مقاطعہ ختم ہوا اور شہزادی اپنے گھر تشریف لے کر آئیں تو مورخین نے لکھا کہ زہرا کی ماں کے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا. چہرے کا رنگ سبز ہو گیا. وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ سبز اس لیے ہو گیا کہ اس غار میں پتے کھا کر گزارا. کھانا اور پانی پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا, پتے کھا کر اس غار میں, جس کی وجہ سے شہزادی کے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا. اور اب جب واپس آئی ہیں تو اس قدر ضعف ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے اٹھ کے چلنا محال ہے. اور ہر آنے والا دن جناب خدیجہ کی نکاحت و ذوق میں اضافے کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو کل کا دن گزرا 9 رمضان سن 50 عام الفیل 10 بیست, رسول اللہ جناب خدیجہ کے پاس آئے, غور سے بی بی کے چہرے کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور رسول نے روتے ہوئے کہا, خدیجہ تم نے میرے لیے بڑی مشکلیں اٹھائی. خدیجہ تم نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی. خدیجہ کہاں تمہاری وہ زندگی, اور کہاں خدیجہ اس حال میں, اس دین کی جانثاری, اس دین کے لیے محبت, اور میری خاطر خدیجہ یہ حال ہو گیا. خدیجہ آج میں چاہتا ہوں آپ کچھ مانگیں. میرے ساتھ شامل ہونا, چند جملے مجھے میں چاہتا ہوں خدیجہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں. اور کیا کہنے جناب خدیجہ کے, فرمانے لگی یا رسول اللہ میں کیا مانگوں, خدا نے اپنی کلی رحمت کو ہی مجھ سے جوڑ دیا. خدا نے سیدہ کو میری گود میں نازل کر دیا. رہ کیا گیا ہے کہ جسے میں مانگوں. یا رسول اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ خدا کی رحمت ہے, یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے مجھے آپ کے ساتھ جوڑا ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا نہیں خدیجہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کچھ مانگیں. اللہ اکبر. جناب خدیجہ نے اب خیال رہے 3 سال کا مقاطعہ ہے تو ایک طرح فاقوں کا عالم ہے, کچھ نہیں بچا, سب کچھ گھروں سے لوٹ کے لے گئے تھے قریش والے. خدیجہ پھر بھی چاہتا ہوں کچھ مانگو. جناب خدیجہ نے کہا اچھا رسول اللہ اگر ایسا ہے نا تو بس پھر اتنا کرم فرمائیے گا, مجھے کفن اپنی ابا کا دیجیے. اللہ اکبر. کاش کوئی جملے کو سمجھ سکتا, لیکن مصطفیٰ جملے کو سمجھ رہے, مصطفیٰ جملے کو سمجھ رہے تھے. دیوار کے ساتھ سر لگا کے روتے ہوئے کہا خدیجہ یہ بھی تم میرا مقام رکھنے کے لیے کہہ رہی ہو کہ شاید میرے پاس پیسے نہ ہو کہ میں کفن. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدیجہ میں اللہ کا محبوب ہوں. ابھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ جبریل آسمان سے کفن لیے ہوئے نازل ہوئے. کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے شہزادی کے لیے ہدیہ آیا ہے. کہا نہیں خدیجہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, میں یہ سمجھ. خدیجہ کچھ اور مانگو, کچھ اور مانگو, بس یہ جملہ کہنا تھا, مجھے معاف کیجیے گا, اس سے آگے آگ کا سمندر ہے. کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو ذرا میری بیٹی زہرا کو بلائیے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میری بیٹی زہرا کو بلائیے گا. جناب سیدہ کو بلایا گیا. مجھے معاف کرنا, اس سے آگے سکت مجھ میں بھی نہیں ہے. ایک ہاتھ کو بلند کر کے جناب خدیجہ نے سیدہ کے سر پہ رکھا اور رسول کی طرف دیکھ کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کا بھائی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا. یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی رونے نہ پائے. یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. میں جملہ کہتا چلا جا رہا ہوں, اللہ جانے
जाने पहुंच रहा है या नहीं, मेरी बेटी को तकलीफ न पहुंचे, मेरी बेटी को कोई तकलीफ न पहुंचे, मेरी बेटी रोने न पाए। ये जनाब खदीजा का कहना था। रसूल तड़प गए, ढाल निकल गई रसूल की। रोकेगा खदीजा जब तक मैं जिंदा हूं। मौला अपनी हाय कबूल करे। खदीजा जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तेरी बेटी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मैं तेरी बेटी को रोने नहीं दूंगा। ये जुमला सुनना था। जनाब खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर आपके बाद मेरी बेटी के साथ क्या होगा, आपके बाद मेरी बेटी के साथ क्या होगा। रसूल की धार निकल गई। रोकेगा खदीजा मैं बता नहीं सकता, जरा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब जो जनाब खदीजा ने देखा, रोकेगा या रसूल अल्लाह, कोई बीबी है उसका हाथ पहलू में है, वो तलवार में खड़ी हुई है, वो कोई कागज के टुकड़े चुन रही है। और वो देगा खदीजा ये तेरी बेटी ज़हरा। मौला की हाय कबूल करे, मौला की हाय कबूल करे। ये तेरी बेटी ज़हरा है। कहा या रसूल अल्लाह मेरी बेटी के पहलू में हाथ क्यों है। कहा खदीजा फिर देख। अब जो देखा या रसूल अल्लाह कोई चलता हुआ दरवाजा है, उस बीबी पे गिराया जा रहा है। कहा खदीजा तेरी बेटी ज़हरा पर चलता हुआ दरवाजा गिराया जाएगा और तेरी बेटी का पहलू जख्मी किया। मौला की हाय कबूल करे। मसाइब का दिन है ना, बस दो जुमले मुझे कहने हैं। जनाब खदीजा का गिरिया बुलंद हुआ, गिरिया बुलंद हुआ। या रसूल अल्लाह मेरे बाद मेरी बेटी के साथ ये सलूक किया जाएगा। कहा खदीजा बात यहाँ रुकने वाली नहीं, खदीजा बात यहाँ रुकने वाली नहीं। हाथों का आजाद रखना, बात यहाँ पे शार और सीना प्यारा न करना, बात यहाँ रुकने वाली नहीं। कहा या रसूल अल्लाह इसके अलावा भी कुछ होना है, इससे बड़ा भी कोई जुल्म है। कहा खदीजा फिर देख। अब जो जनाब खदीजा ने देखा मस्जिद की मेहराब है, खून से तर है, किसी का सर जख्मी है, सर से खून जारी है। और रोके कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है। कहा ये तेरी आंखों की ठंडक अली इब्न अबी तालिब, और जिसे रोजे की हालत में तलवार मारकर मस्जिद की मेहराब में जख्मी। मौला की हाय कबूल करे। शकत मुझ में भी खत्म हुई। ये अली है तेरे आंखों की ठंडक, जिसे मस्जिद में जख्मी किया जाएगा। और ये कह के रसूल ने कहा कि खदीजा मामला यहाँ भी रुकेगा नहीं, मामला यहाँ भी रुकेगा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अब क्या बाकी रह गया। बतूल भी जख्मी, अली भी जख्मी। कहा खदीजा फिर से देख, माफ करना फिर से देख। अब जो जनाब खदीजा ने देखा, रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह कोई जवान है जिसके जिगर के टुकड़े काट काट के बाहर आ रहे हैं, बहने जिगर के टुकड़े हाथों पे संभाल रही है। रोके कहा ये तेरा नवासा होगा जिसका नाम हसन मुश्तबा होगा, जिसे जहर दिया जाएगा, जिसके जिगर के टुकड़े अल्लाह, जिसके जिगर के टुकड़े काट काट के बाहर आएंगे। मैं बड़ी ही मुश्किल मंजिल तक पहुंच गया, जिसके जिगर के टुकड़े काट के बाहर आएंगे। रसूल ने कहा खदीजा बात यहाँ भी नहीं रुकेगी। कहा या रसूल अल्लाह अब इसके बाद क्या बाकी रह गया। मुकद्दमीन कहते हैं रसूल ने हाथ दराज करके कहा फिर से देखो खदीजा। अब जो जनाब खदीजा ने देखा, रो के कहा या रसूल अल्लाह कोई बयाबान है, कोई जख्मी है जिसका सर सजदे में है, कोई जालिम पुश्त पे सवार है, वो खंजर चला रहा है, उसकी बेटी पास खड़ी हुई रोक रही है और वो कह रहा है अब्बास अब्बास मैं बड़ा प्यासा। और रो के कहा ये तेरा नवासा हुसैन। और मैं कयामत की मंजिल पे पहुंच गया, मैं कयामत की मंजिल पे पहुंच गया। अभी इस लम्हे तक तो ये सब कुछ खदीजा अभी तक बर्दाश्त कर रही है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। बेटी के पहलू पे जलता हुआ दरवाजा, अली का सर जख्मी है, नवासे के एक के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं, दूसरा नवासा 3 दिन का जख्मी है। और अब रसूल ने कहा कि खदीजा मामला यहाँ भी नहीं रुकेगा। अब जो देख के खदीजा की रूह परवास कर गई, जानते हैं वो मंजर क्या है। कहा या रसूल अल्लाह अब क्या बाकी रह गया, सारे मारे गए, अब क्या बाकी रह गया। कहा खदीजा फिर से देख। अब जो खदीजा ने देखा तड़प के कहा या रसूल अल्लाह ये तो मैं बाजार में आ गई थी, ये तो मुझे पत्थर मारे जा रहे हैं। कहा खदीजा ये तेरी नवासी ज़ैनब जिसे एक बाजार दूसरा
الحسین